زینب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی خطبوں سے لے کر ان کو بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں کا حصہ بنایا۔ خواتین کس طریقے سے اس سے سبق لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ ایک امام حسین نے رقم کیا میدان کربلا میں، اور دوسرا حضرت سیدہ زینب نے دربار یزید میں اس کے سامنے رقم کر کے بتایا کہ میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ کربلا سے حضرت سیدہ زینب کو اور سیدنا حضرت امام زین العابدین کو ان کا جو کردار ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ مفتی صاحب، کیونکہ حضرت زینب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی خطبوں سے لے کر ان کو بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں کا حصہ بنایا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے خطبوں سے بلکہ اس واقعے کو جس طرح زندہ رکھا تاریخ میں، تو اس کا ذکر بڑا ضروری ہے، اور نہ صرف ذکر ضروری ہے بلکہ جو ان کے کردار پہ بات ہم کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کر سکیں۔ خواتین کس طریقے سے اس سے سبق لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم کربلا پر بات کر رہے ہیں، اور کربلا دو باب ہے۔ ایک امام حسین نے رقم کیا میدان کربلا میں، اور دوسرا حضرت سیدہ زینب نے دربار یزید میں اس کے سامنے رقم کر کے بتایا کہ میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ کربلا سے حضرت سیدہ زینب کو اور سیدنا حضرت امام زین العابدین کو ان کا جو کردار ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب امام زین العابدین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو جب دیکھا نا کہ یزید نے اب لوگوں پر حق واضح ہونے لگا ہے تو وہ مؤذن سے کہنے لگا کہ اذان دو۔ تو اب اذان جب ہوئی تو حضرت امام کو رکنا پڑا، تو امام زین العابدین رکے، لیکن جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام نے کہا یزید سن، یہ تیرے نہیں میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، دین ہم سے ہے اور ہم دین سے ہیں، تیرا دین سے کیا لینا دینا۔ تو حضرت سیدہ زینب نے بھی اسی طرح یزید کے ہاں خطبات دیے، اور آپ نے اس کو بالکل لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ جو اس نے نقاب اوڑا تھا نا کہ یہ قتل حسین، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آج لوگ اسی بنیاد پر یزید کو کلین چٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جناب یزید تو قتل حسین میں ملوث نہیں تھا، بلکہ اس کی شان میں معاذ اللہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس کو رضی اللہ عنہ معاذ اللہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کردار جو یزید کا گندا تھا، زنگ آلود تھا، اس کو جو لوگوں کے سامنے اور انسانیت کے سامنے بے نقاب کیا وہ حضرت سیدہ زینب نے کیا اپنے خطبات کے ذریعے، اور اسے بتایا کہ یہ حسین جس کے ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، اور وہاں بیٹھے بڑے بزرگ حضرات نے کہا تھا یزید یہ کیا کر رہا ہے، یہ جو سر حسین ہے، دیکھیے ظلم، زیادتی۔ آج ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم یزید ہے، کربلا میں وہ شہید ہوتے، سر اس کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اس واقعے سے کیا ناخوش تھا، اور وہ چھڑی مار رہا ہے ہونٹوں پر، اور اسے بتانے والے بتاتے ہیں اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ تو جن ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے، ان ہونٹوں کو ہم نے خود دیکھا کہ رسول خدا اپنے لب لگا کے چوما کرتے تھے، حسین کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، یہ تو کر رہا کیا ہے۔ آج مدثر اقبال صاحب گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب ہو، سیدنا امام زین العابدین ہو، آج اس گھرانے کی بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ یزید نے دونوں سے تعلق توڑا، وہ رسوا ہوا۔ اہل بیت اور قرآن ان کو ملا کر سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اور کربلا کا درس جو سیدہ زینب نے دیا، جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے، تو خواتین کو سیدہ زینب کا کردار اپنانا ہوگا، سیدہ زہرا کی دہلیز پر سر جھکا کے انہیں اپنا رہبر و رہنما بنا کر ان کے نقشے پاک کی جو مٹی ہے اس کو آنکھوں کا سرما بنا کے اپنے لیے حیات میں روشنی پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، میں بھی روؤں گا، آپ بھی روئیں گے، اس ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، کہ جناب یہاں عدل نہیں، یہاں انصاف نہیں۔
عدل اور انصاف حسین کے ساتھ نہیں ہوا، حسین کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن حسین نے عدل و انصاف کو آشکار کر دیا، ظالم کو بے نقاب کر دیا۔ آج جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جہاں تک میری پہنچ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ملک کی سطح پر، عالم اسلام کی سطح پر، انسانیت کی سطح پر، تو اپنے گھر میں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بچی کو تو سیدہ زینب کا کردار اپنانے کا درس دے سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو زین العابدین کا کردار تو سکھا سکتے ہیں، کہنے کی حد تک نہیں۔ زین العابدین لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، عطا کرنے والے تھے، وہ کوئی بھی آتا اس سے مذہب، مسلک، دین نہ پوچھتے، طعام پوچھتے کہ کھانا کھاؤ اور جاؤ جو مرضی کرو۔ یہ اس گھرانے کا درس ہے۔ آج مدثر اقبال صاحب اس درس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اس درس کو نہ اپنایا، ہم صبح بھی حسین کریں، شام بھی حسین کریں، یقیناً ان کا نام لینے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کے لیے قدموں میں حسین کے جانا پڑے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔